اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، چاہے وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا آستانہ ہو، چاہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی کا آستانہ ہو، یا سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی کا آستانہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھارت کی سرزمین کو ولیوں سے بھر دیا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کا ولی اپنی آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما نہ ہو۔ آپ بہار سے لے کر کے بنگال تک اور مہاراشٹر سے لے کر کے راجستھان تک آپ ہر اسٹیٹ کا جائزہ لیں، اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی ولی کو ضرور مقرر فرما دیا ہے۔ آپ غور فرمائیے حضرات، اللہ کے ولیوں سے محبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے اس کا دامن مراد بھر دیا جاتا ہے، جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز وہ اللہ کا ولی اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ ان کی بارگاہ میں امیر بھی حاضر ہوتا ہے، غریب بھی حاضر ہوتا ہے، مرد بھی حاضر ہوتا ہے، عورتیں بھی جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے اس عظیم ولی کی بارگاہ میں امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پروفیسر ہو، نوکر ہو، کوئی بھی ہو، بارگاہ خواجہ میں حاضری کی سعادت اسے ملتی ہے اور وہ بارگاہ خواجہ میں حاضری دیتا ہے اور اپنی مرادیں بارگاہ خواجہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، ابھی حضرت علامہ مولانا انوار صاحب قبلہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایسا آستانہ ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ بارگاہ خواجہ میں جانے والا اپنی عقیدت اور محبت کا چراغ لے کر کے جاتا ہے، میرا خواجہ اپنی بارگاہ سے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دیتا ہے، اس کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ چلیے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کے طور پر ان کے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے جنتیوں تم جنت میں جاؤ اور اے جہنمیوں تم جہنم میں جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جب اللہ کے ولیوں کی مقدس جماعت جنت کی طرف جانے لگے گی تو جہنمیوں میں سے ایک شخص پکار اٹھے گا، اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے ولی، آپ ہمیں ایسے ہی چھوڑے جا رہے ہو، ہم جہنم میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے تو آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، میں نے تو آپ کی بارگاہ میں محبت کا چراغ جلایا تھا، آپ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ولی شفاعت کرے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا تھا اور تیری رضا کے لیے محبت کرتا تھا، اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اس کے تعلق سے شفاعت کر رہا ہوں، اے اللہ اس میری شفاعت قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرا ولی، اے میرے دوست، تم جاؤ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ لو
اور پکڑ کر کے تم اپنے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے کر کے جاؤ، وہ اللہ کا ولی آئے گا اور اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ لے گا اور پکڑ کر کے اسے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ولی کی محبت دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت آخرت میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت میدان محشر میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت قبر میں بھی کام آ رہی ہے، ولی کی محبت حشر میں بھی کام آ رہی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے ولیوں سے جو محبت کیا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ جب ولی کی بارگاہ میں جائے تو دل سنبھال کر کے جانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جایا کرو، اور جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کا ولی دل کے حالات سے واقف رہتا ہے، اللہ کا ولی دل کے حالات کو جانتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں شمشیریں۔ آپ غور فرمائیے، اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ولی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلے، اللہ اکبر، وہ سرکار غریب نواز ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا حسن جب پیدا ہوا تو مجھ سے ایک نور نکلا جس سے سنجر کا پورا علاقہ روشن ہو گیا تھا۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز ابھی اماں کے پیٹ میں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، میں خواب اچھے اچھے دیکھا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو جتنے دشمن تھے وہ سب کے سب ہمارے دوست ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو سید حسن کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ وہ سرکار غریب نواز ہیں کہ جن کا بچپنا اتنا شاندار ہے تو ان کی جوانی کتنی شاندار رہی ہوگی۔ وہ سرکار غریب نواز ہے کہ جب محلے میں نکلتے تھے تو بچوں سے کہا کرتے تھے یہ بچوں ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم لہو لہو کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ آج اگر ہم عمر بچے ہوں آپس میں کھیلتے نظر آئے تو کوئی بچہ نہیں کہے گا کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز ہے وہ فرماتے ہیں اے میرے دوستو ہم لہو لہو کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رب کی ریاضت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم لہو لہو کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ غور فرمائیے، علماء فرماتے ہیں کہ غریب نواز کا لقب آپ کو کیسے ملا۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے نہلا دیا اور کپڑا پہنا دیا، آنکھوں میں جو ہے سرما لگا دیا، بالوں میں کنگھی کر دی۔ عید کا دن ہے، عید کے دن جتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہر شخص خوشیوں میں سرشار ہوتا ہے، بچے خوشیاں مناتے ہیں، بوڑھے خوشیاں مناتے ہیں، گھر میں لوگ اچھے اچھے لباس پہنا کرتے ہیں، غسل کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، آپس میں مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے نہلا دھلا کر کے تیار کر دیا، کہا بیٹا جاؤ عید کی نماز پڑھ کر کے چلے آؤ۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز اپنے گھر سے باہر نکلے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے تب تک آپ کی نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ درخت سڑک کے کنارے ایک نابینا لڑکا ہے، ہاتھوں میں چھڑی پکڑے ہوئے ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا نہایت گندا ہے اس کا، وہ روتا چلا جا رہا ہے، وہ ساون بھادو کی طرح آنسو بہا رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی عمر شریف 11 برس کی ہے، 11 سال کی عمر مبارک ہے۔ جب آپ اس لڑکے کو دیکھتے ہیں قریب جاتے ہیں، یہ رونے والے آج کے دن تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تب تک اس لڑکے نے کہا یہ پوچھنے والے نے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آج عید کا دن ضرور ہے لیکن آج کے دن میں اس لیے رو رہا ہوں، آج میری ماں نہیں ہے، میرا باپ موجود نہیں ہے، میرا بھائی موجود نہیں ہے، آج اس دنیا میں میرے
میرا کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ لڑکا ٹھانے مار کر کے اور آواز نکال کے چیخیں مار کر کے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اس کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنو، اگر تمہارا باپ نہیں ہے، تمہاری ماں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا میں تمہیں بھائی کا پیار ضرور دوں گا، میں تمہیں ماں کی محبت ضرور دوں گا۔ ہاتھ پکڑ لیا، اپنی والدہ کی خدمت میں لے کر کے چلے آئے۔ والدہ ہے کہ مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت میں مصروف ہے، رب کی عبادت کر رہی ہے۔ جیسے ہی دیکھا بیٹا حسن کیا عید کی نماز ہو گئی؟ کہا اے امی جان، عید کی نماز کیسے اللہ قبول کرے گا جبکہ محلے کے یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہو، تو اللہ عید کی نماز کیسے قبول کرے گا؟ اے امی جان، یہ میں راستے سے جا رہا تھا تو یہ میرا بھائی مجھے مل گیا، یہ رو رہا ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ امی جان، اس کو اپنے در سے بھگانا نہیں، اس کو سینے سے لگانا۔ میں نے اسے اپنا بھائی بنا لیا، میں نے اسے اپنا بھائی بنا لیا ہے، میں نے اسے اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کی والدہ اٹھی، اسے نہلا کر کے، کپڑا پہنا کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، بالوں میں کنگھی کر کے، نہایت شاندار خوشبو لگا کر کے تیار کر دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اب چلو عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ بچہ چلا جا رہا ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے وہ بچہ ساتھ میں چلا جا رہا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے حسن سید، ابھی تک تو تمہیں حسن کہا جاتا تھا لیکن آج کے بعد تمہارا لقب غریب نواز ہے۔ غریبوں اور یتیموں کو سنبھالنے والے آپ ہیں، غریبوں کی غربت کو دور کرنے والے آپ ہیں، یتیموں کا سہارا بننے والے آپ ہیں، بیواؤں کا سہارا بننے والے آپ ہیں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، علامہ فاروق صاحب ملا نظامی، سبحان اللہ۔ کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور سرکار حضور محدث اعظم ہند علیہ رضوان فرماتے ہیں، اے سرکار خواجہ غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے یہاں ہو گئے غریب نواز، ہو گئے غریب نواز۔ اور تمہارے در سے ہمارا بڑا تعلق ہے، تمہارے در سے ہمارا بڑا تعلق ہے کہ ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نواز، کہ ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نواز۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تھوڑی عمر اور آپ کی آگے بڑھی، آپ کے سر سے شفقت پدری کا سایہ جلد اٹھ گیا۔ حضرت سید شہاب الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ بہت جلد آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ترکے میں ایک باغ آپ نے چھوڑا، اس باغ کی
آپ نگہبانی کر رہے ہیں، باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرے گا وہ سرکار خواجہ غریب نواز اس پر کرم فرمائیں گے۔ یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا سرکار خواجہ غریب نواز کی سیرت کا حصہ ہے، سرکار خواجہ غریب نواز کی سیرت کا حصہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، آج کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، چلے گئے سعودیہ یا چلے گئے ممبئی یا کسی اور دوسرے شہر میں گئے، اور جب کھانے کمانے لگے نا تو وہ جو بڑی اماں آ گئی گھر کے اندر، تو بڑی اماں کے پیچھے پیچھے اب وہ اتنے مرید ہو گئے کہ جو حقیقی اماں تھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب پورا سال گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، کبھی ماں کی خیر خیریت نہیں لیتے ہیں۔ ارے وہی ماں تو ہے جس ماں نے پالا ہے، جس ماں نے 9 مہینہ تک کوٹ کے اندر جو ہے رکھا ہے، اسی ماں نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، اسی ماں نے رات کی تاریکی میں جھٹکتی ہوئی ٹھنڈک میں اپنے سینے سے لگا کر کے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، تب اس لائق بنے ہو کہ کمانے کے لیے سعودیہ چلے گئے یا کمانے کے لیے ممبئی چلے گئے۔ حضرات سرکار خواجہ غریب نواز کی شان ذرا دیکھیے، آپ کے ترکے میں باپ کو باغ ملا تھا اور اس باغ کی آپ نگہبانی کیا کرتے تھے، اس کے پھلوں کو توڑتے تھے اور پھلوں کو توڑ کر کے جب بیچتے تھے اور بیچنے کے بعد جب پیسہ حاصل ہوتا تھا تو اس کا 3 حصہ کیا کرتے تھے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے باپ کے لیے رکھ لیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے۔ یہ اپنی جان یہ تمہارے لیے ہے، یہ سرکار خواجہ غریب نواز کی سیرت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے ماں کی کس طرح عزت کیا ہے اور کتنا احترام کیا ہے۔ حضرات ماں ہوتی ہے، اللہ نے ماں کو اتنا جذبہ عطا کیا ہے اور وہ جذبہ آپ کو صرف انسانوں ہی میں نہیں نظر آئے گا بلکہ چرندوں میں بھی نظر آئے گا، پرندوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چڑیا جا کر کے چگ کر کے لاتی ہے دانا اور اپنے گھونسلے پر کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے بعد وہ کچھ اپنے الفاظ میں چوں چوں کے الفاظ کہتی ہے، بچے سمجھ جاتے ہیں، اپنا منہ کھول دیتے ہیں۔ وہی ماں چگے ہوئے دانے کو لا کر کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ ماں کی ممتا آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جب اپنے انڈے کو سیتی ہے اور اس پر بیٹھتی ہے اور اس کا چوزا نکل آئے اور بلی نے اگر حملہ کر دیا ہے تو وہی ماں کی ممتا آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی کہ وہ مرغی اپنے جان کی حفاظت کیے ہوئے بغیر اس بلی پر جھپٹ پڑتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ ماں ہوا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی ممتا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، ماں کو کبھی چھوڑا نہ کرو۔ ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو قسم خدا کی تم اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو مٹی سونا بنتی نظر آئے گی۔ ماں اگر دعا کر دے اور اس کی آنچل سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔ ماں باپ کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے۔ آؤ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوا چلو۔ حضرت سرکار امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان نوجوانوں کو جو نوجوان جو جہاد میں جانا چاہتے تھے، آپ نے ان کو جہاد میں بھیج دیا تھا میدان جنگ میں۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے۔ حضرت امیہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک بیٹا ہے۔ آج تو ماؤں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نوجوان، باپ کی بھی کوئی قدر نہیں کی جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر آؤ دیکھو امیر المومنین کا زمانہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ نے ایک نوجوان کو میدان جنگ میں بھیج دیا، امیہ کا بیٹا ہے وہ۔ حضرت امیہ نابینا صحابی ہے۔ جب وہ بچہ مدینہ کے اندر تھا تو اپنے باپ کی اتنی خدمت کیا کرتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتا۔ رات کا وقت ہو جاتا تو جب باپ کے سر میں تیل رکھ کر کے انہیں سلا نہ دیتا اس وقت تک نہیں سوتا تھا اور صبح سویرے سویرے اٹھ جاتا، باپ کو جگاتا، جگانے کے بعد وضو کراتا، اٹھا
اٹھا کر کے مصلے تک لے کر کے جاتا، آنکھوں سے نابینا تھے، سجائی نہیں دیتا تھا، باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصلے پہ لے کے جاتا، نماز پڑھواتا، پھر لا کر کے بستر پر سلا دیتا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت امیہ بہت خوش تھے کہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کیا کرتا ہے، مگر جب میدان جنگ میں بیٹا چلا گیا تو اب ان کو دقت محسوس ہوئی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے، امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے، مسجد نبوی شریف ہے۔ اے امیر المومنین عمر بن خطاب، آپ نے میرے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا ہے، جب تک میرا بیٹا تھا میری بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور آپ نے میرے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا ہے، میری خدمت کون کرے گا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، میری بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ میرے بیٹے کو بلا دیجیے۔ امیر المومنین نے کہا تمہارا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میں کہیں جب وضو کے لیے پانی لینے کے لیے جاتا ہوں تو پھسل کر کے گر جاتا ہوں، مجھے بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فوراً ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جا کر کے امیہ کے بیٹے کو میدان جنگ سے واپس لے لیا جائے۔ قاصد روانہ ہو گیا، ادھر سے حضرت امیہ کا بیٹا مدینہ منورہ پہنچ گیا، جب مدینہ منورہ پہنچا مسجد نبوی شریف میں فوراً پہنچ گیا اور جا کر کے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے میدان جنگ سے کیوں واپس بلا لیا؟ کہا تمہارے والد نے شکایت کیا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے تم کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا، تو تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ حضرت امیہ مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے امیہ کے بیٹے، تمہارا باپ تم سے بہت خوش ہے، اور جب ماں خوش ہو جائے، باپ خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تم اپنے باپ کی خدمت کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تم اپنے باپ کی خدمت کیسے کرتے ہو۔ چنانچہ امیہ بیٹھ گئے، معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ حضرت امیہ کا بیٹا گیا، اونٹنی کا دودھ دہا، اور دودھ نالے کے بعد امیر المومنین تشریف فرما ہے، حضرت امیہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، وہ بیٹا دودھ کا پیالہ لا کر کے اپنے باپ کو پیش کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اے امیہ، کوئی پیالہ پیش کر رہا ہے دودھ کا، اپنے ہاتھ میں لے لو، اسے پی لو۔ حضرت امیہ نے ہاتھ بڑھایا اور دودھ کا پیالہ لیا، پی لیا، اور پینے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے امیہ، یہ بتاؤ کہ دودھ کا پیالہ دینے والا کون ہے؟ حضرت امیہ نابینا تھے، اور جو دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ سے لے لیا تو مسکراتے ہوئے امیہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں نے دودھ کا پیالہ تو ضرور پیا ہے، اس دودھ کے پیالے میں جو خوشبو تھی وہ کسی اور کی خوشبو نہیں ہے، وہ میرے لفظ جگر کی خوشبو نظر آ رہی ہے، میرے بیٹے کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیہ، تمہارا ہی بیٹا ہے جو تمہیں دودھ پیش کر رہا ہے۔ امیر المومنین، میں خوشبو سے پہچان گیا کہ میرے بیٹے کا ہاتھ پیالے میں لگ گیا ہے تو مجھے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ امیر المومنین نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بھی نوجوان میدان محاذ میں چلے گئے ہیں، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان سب کو واپس بلا لیا جائے، وہ ماں کی خدمت کریں، باپ کی خدمت کریں، اللہ انہیں جنگ کا اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز علامہ فاروق رحمۃ صاحب قبلہ، وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو درہم و دینار دے رہے ہیں۔ امی جان، یہ آپ کے لیے ہے، امی جان یہ آپ کے لیے ہے۔ ماں خوش ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لے آئے، حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ حضور آپ تشریف لائے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں انگور کا خوشہ
پیش کیا. حضرت ابراہیم قندوزی ایک نگاہ سرکار خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور دوسری نگاہ لوح محفوظ پر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے لیکن آگے چل کر کے جب اس کا معاملہ آگے بڑھے گا تو نہ جانے کتنے گمراہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے راہ ہدایت پالیں گے, ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. بیٹا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. ولی نہ ولی نہیں شناسد, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے. حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا منہ میں لیا اور منہ میں لینے کے بعد چبایا اور چبانے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کو دے دیا. سرکار خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور جیسے ہی وہ پیٹ میں گیا دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. اب دل دنیا میں نہیں لگ رہا ہے, اب علم کا ذوق بیدار ہو گیا, علم حاصل کرنے کا ذوق بیدار ہو گیا. اے میری قوم کے نوجوانوں, آج علم دین سے بھی تم غافل نظر آ رہے ہو اور دنیاوی علوم سے بھی تم غافل نظر آ رہے ہو. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھو. علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ سیستان سے سمرقند تشریف لے جاتے ہیں. سمرقند اور سیستان کے درمیان کئی مہینوں کا راستہ تھا. آج تو گھر سے باہر نکلے نہ جانے کتنے اچھی سواریاں آپ کو مل جاتی ہیں. پلین ہے, ٹرین ہے, نہ جانے کیسی کیسی سواریاں ہیں. لیکن اس زمانے میں جب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے جاتے تھے تو اونٹ اور گھوڑے سے سفر کیا جاتا تھا. نہ جانے کتنے پہاڑ اور نہ جانے لخ صحرا, نہ جانے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد مہینوں کے بعد لوگ اپنی منزل پر پہنچا کرتے تھے. تب علم دین حاصل کیا کرتے تھے. سرکار خواجہ غریب نواز سمرقند سے بخارا تشریف لائے. وہاں پر آپ نے مکمل طور سے علم دین حاصل کر لیا. شریعت کا جب علم حاصل کر لیا تو شریعت کے علم حاصل کرنے کے بعد اب طریقت کا علم حاصل کرنا چاہا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا حسن ادھر آؤ. ولی نہ ولی کی شناسد, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے. حضرت سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا. آواز آتی ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے. یہ عثمان اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. یہ دین کا معین ہے, یہ دین کا مددگار ہے. بارگاہ رسالت میں پہنچے, وہاں سے بھی قبولیت کا پروانہ مل گیا. حکم رسالت ہوتا ہے جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر, وہاں کی تمہیں بادشاہت دی جاتی ہے, وہاں کے سلطان حقیقی تم ہی ہو. سرکار خواجہ غریب نواز وہاں سے ہو کر کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں. تاریخ کا ورق آپ الٹ کر کے دیکھیے تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس نہ کوئی تیر تھی, نہ کوئی تفنگ تھا, نہ کوئی بھالا تھا, نہ کوئی تلوار تھی. ان کے پاس مادی اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ تھا. ان کے پاس جو کچھ تھا خوف الہی کی دولت تھی. نگاہوں سے کام کیا کرتے تھے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ جب محبوبیت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو لوح محفوظ نظر آتا ہے. وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو لوگوں کی تقدیر دیکھ لیا کرتا ہے. وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے. وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے کہ جب نگاہ اٹھا دیتے ہیں تو دل کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ جب اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے آرڈر جاری کر دیا, حکم جاری کیا کہ یہیں پر انا ساگر کے قریب یہاں پر رہا جائے. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہو. انا ساگر کا پانی آپ نے اپنے مرید کو حکم دیا تو پورے انا ساگر کا پانی اسی پیالے کے اندر آ گیا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سیرت نگار لکھتے ہیں, مورخین نے لکھا ہے کہ صرف انا ساگر کا ہی پانی نہیں سوکھا تھا بلکہ اجمیر کے قرب و جوار میں جتنا کنواں تھا, جتنا تالاب تھا اور جتنے چھوٹے چھوٹے نالے پر نالے تھے ان سب کا پانی خشک ہو گیا تھا. ایک قطرہ پانی کسی کے اندر نہیں تھا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں راجا نے اپنے دوستوں سے کہا کہ
جادوگری واپس لے لے اور ہمارے آنا ساگر کے پانی کو واپس کر دے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم تو کسی کی بھوک نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم تو سینے سے لگانے والے لوگ ہیں، ہم تو پیار کا درس دینے والے لوگ ہیں، ہم تو محبت کا جام پلانے والے لوگ ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اجمیر کے باشندے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے گھروں میں کھانا نہ بنے، لوگ تڑپتے رہیں۔ قطب الدین جاؤ، جا کر کے اس پیالے کو پلٹ دو آنا ساگر میں۔ قطب الدین تشریف لے جاتے ہیں اور اس پیالے کو آنا ساگر میں ڈالتے ہیں۔ ڈالنا ہی تھا کہ آنا ساگر میں موجیں پیدا ہو جاتی ہے، اور آنا ساگر ہی نہیں بلکہ قرب و جوار میں جتنے کنویں تھے، جتنے نالے تھے اور جتنے تالاب تھے، سارے کے سارے کے اندر پانی موجود ہو جاتا ہے۔ اسی کرامت کو دیکھنے کے بعد اجمیر شریف میں 32,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 32,000 لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حکم پر ایک مسجد کی تعمیر کا جب معاملہ ہوا تو مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ تیل لے کر کے آ جاؤ۔ تو اجمیر کے جتنے دکاندار تھے، سارے دکانداروں کو راجہ پرتھوی راج کا حکم ہو گیا کہ کوئی ان کو تیل نہیں دے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مرید دکان چکر لگا لگا کر کے تھک گئے، کسی دکاندار نے تیل نہیں دیا۔ سبوں نے یہی کہہ دیا کہ راجہ کا حکم ہے تیل نہیں دیا جائے گا، راجہ کا حکم ہے تیل نہیں دیا جائے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مرید پہنچے، عرض کیا حضور کوئی دکاندار تیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کا وقت ہوا، مغرب کا ٹائم قریب تھا، آپ نے فرمایا پانی لایا جائے، پانی لایا گیا، اور آپ نے فرمایا ایک ٹب لایا جائے۔ پانی جب آپ وضو کر رہے تھے تو اس وضو کا غسالہ اسی ٹب میں جا کر کے گر جاتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا۔ اور جب آپ نے وضو مکمل کر لیا تو فرمایا جتنے چراغ ہیں سارے چراغوں کو لایا جائے۔ اب سارے چراغ لا کر کے بارگاہ خواجہ میں پیش کر دیا۔ اب حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے اس پانی کو اٹھاتے ہیں غسالے کو اور اسی چراغ کے اندر ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے تیل ہے، یہ پانی نہیں ہے تیل ہے۔ اور ادھر زبان خواجہ سے جملہ نکلتا ہے کہ وہ پانی تیل کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ تیل ہو جاتا ہے۔ جتنے چراغ تھے سارے چراغوں کو بھر دیا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ راجہ کے محل میں جتنے طاق ہیں اور ان طاقوں میں جتنے چراغ ہیں، ان چراغوں میں جو تیل ہے وہ تیل نہیں پانی ہے، وہ تیل نہیں پانی ہے۔ زبان سے جملہ نکلنا تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق راجہ کے محل میں جتنے طاق تھے ان طاقوں میں جتنے چراغ تھے وہ سب کے سب پانی بن گئے تھے۔ جب لوگ شام کے وقت اس چراغ کو جلانا چاہتے ہیں تو کسی بھی چراغ میں آگ نہیں لگ رہی ہے، کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی خانقاہ روشنی سے منور نظر آ رہی ہے اور راجہ کا محل تاریک ہی نظر آ رہا ہے۔ بلکہ راجہ کے حکم پر جن جن دکانداروں نے تیل دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں جو چراغ تھا ان چراغوں کا تیل بھی پانی ہو گیا تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، نگاہ اٹھا دے تو سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جائے، نگاہ اٹھا دے تو غریبوں کی غربت کو دور کر کے انہیں امیر بنا دے، غریبوں کو نوازنے والا
والے سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات گرامی ہے، وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ ہم اور آپ آج انہی کے عرس کے موقع پر اور سرکار خواجہ غریب نواز کے جشن میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہماری قوم کا نوجوان ایجوکیشن سے دور ہوتا جا رہا ہے، دینی علم سے تو دور ہوتا ہی جا رہا ہے، دنیاوی علوم سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن کے ماحول میں قوم کے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، اور جب تک جو قوم ایجوکیشن میں پیچھے رہتی ہے وہ قوم ہر میدان میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا گیا تھا، اور ہندوستان میں سنسکرت زبان اس وقت بولی جاتی تھی، مادری زبان تھی۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز جب سندھ تشریف لائے تو سندھ میں آپ نے جو ہے وہ سنسکرت زبان سیکھی، اور سیکھ کر کے پھر اجمیر شریف تشریف لائے۔ حضرات، اللہ کے ولیوں کو سیکھنے سکھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی تو رب کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی کرم اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی اس شان سے تشریف لاتا ہے، وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی و ارضاہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی یاد میں جاگ رہے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، آج ضرورت ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نگاہوں سے کام کیا کرتے تھے۔ نگاہ آپ اٹھاتے تھے، جب رام دیو مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، تو آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تیری پیشانی پر تو میں سعادت مندی کا نشان دیکھ رہا ہوں، میں تجھے تو جنتی دیکھ رہا ہوں، جنتی ہو کر کے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ زبان خواجہ سے جملہ نکل رہا تھا کہ نگاہ پڑنی ہی تھی کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ کر کے جھک گیا، کہا کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخلہ لے لیجیے۔ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا، اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ آخر نگاہوں کے اندر طاقت کیسے آتی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب چلو تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلو۔ آج قوم کا نوجوان عیاشیوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ گناہ سب سے پہلے آنکھ سے ہوتا ہے، پھر آنکھ کا اثر دل میں ہوتا ہے، پھر دل سے پھر نفس میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہے نگاہوں کو جھکا کر کے چلو۔ گناہ کا سب سے پہلا دروازہ آنکھ ہی ہے۔ آنکھ سے کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ آنکھ سے انسان اپنی بیوی کو بھی دیکھتا ہے، اپنے باپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنی ماں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہے، قرآن کو بھی دیکھتا ہے۔ حضرات، دیکھنے کی حیثیت الگ الگ ہے۔ پتا چلا کہ نگاہوں کو دیکھنے کی حیثیت الگ الگ ہے۔ بیوی کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے، ماں باپ کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے، قرآن کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے۔ نگاہوں کی حیثیت الگ الگ ہے، لیکن وہ نگاہ جس نگاہ کو جو چیز دیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسی کو دیکھا کرو، تب نگاہوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، نگاہوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھا کرو، اگر پڑھے لکھے نہیں ہو قرآن کو تو قرآن کو دیکھا کرو، اللہ تمہیں دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ چار چیزوں کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت ہمیں انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ حضرت سرکار موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بڑا ہی گنہگار شخص تھا، بڑا گنہگار شخص تھا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، کوئی ایسی خطا نہ تھی جو اس نے نہ کیا ہو۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو جنازہ لوگوں نے نہیں پڑھا اور اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کیا۔ جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا وہیں پر اس
کی لاش کو پھینک دیا لوگوں نے اور کہا اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا اور اس کی کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے، رب کا حکم آیا، موسیٰ میرا ایک اللہ کا میرا ایک دوست ہے، اللہ کا ایک ولی ہے اور اس کی لاش کو لوگوں نے کوڑا کرکٹ کے گھور پر پھینک دیا ہے۔ اے موسیٰ جاؤ اور اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آبادی میں تشریف لائے اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا حضور یہ بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ حضور یہ اتنا بڑا پاپی تھا کہ کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، نہلانے دھلانے کی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے اسے غسل نہیں دیا ہے۔ سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن پہنایا اور شریعت کے مطابق جو بھی اللہ کا حکم تھا انہوں نے دفن کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تشریف لائے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا اے الہ العالمین آخر بات کیا ہے؟ آبادی کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، کوئی اس کے قریب آنے کے لیے نہیں تیار تھا، لیکن مولا کیا بات ہے تو اسے اپنا دوست کہہ رہا ہے، تو اسے اپنا ولی کہہ رہا ہے۔ مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آبادی کے لوگ کہیں گنہگار ہے اور اے مولا تو کہے کہ میرا دوست ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مولا وضاحت فرما دے تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے یہ موسیٰ یہ اگرچہ بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، لیکن جب رات کی تاریکی پھیل جاتی تھی تو رات کے آخری پہر یہ آسمان کھلے آسمان تلے آ جاتا تھا اور اپنا ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے کہتا تھا اے اللہ اگرچہ میں نیکوکار تو نہیں ہوں، اگرچہ تو میں نیک تو نہیں ہوں، مگر اللہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، نیکوں سے الفت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ میں گنہگار تو ضرور ہوں لیکن میں گنہگاروں سے نفرت کرتا ہوں، اے اللہ میں فاسق و فاجر لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو مغفرت نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تیری بارگاہ سے بخشش نہیں ملے گی تو کس کی بارگاہ سے بخشش ملے گی؟ اے مولا میں بہت گنہگار ہوں مگر نیکوں سے محبت کیا کرتا ہوں۔ اے موسیٰ اس کی یہ بات مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں نے اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرما کر کے میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا صلہ ہے، اس لیے ماں باپ سے محبت کرو، نیکوں سے محبت کرو، اچھوں سے محبت کرو۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ماؤں بہنوں سیریل دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہ دنیا ہے دنیا، اب تو موبائل آ گئی ہے تو روٹی چل جاتی ہے مگر سیریل نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسی مائیں بہنیں ہیں جو اس سیریل کے چکر میں اس طریقے پر اپنے آپ کو انہوں نے ڈال رکھا ہے کہ نہ نماز کی پابندی ہے نہ روزے کا کوئی معاملہ ہے، لیکن الحمدللہ بہت ساری ایسی بھی مائیں ہیں ماشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، پنج وقتہ نماز کی پابندی بھی کرتی ہیں اور اپنے آنچل کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی ہیں، ایسی بھی مائیں بہنیں ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے حضرت کی نماز کی پابند نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا ماؤں بہنوں کہ اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور صالح اور نیک بن کر کے زندگی گزارو۔ یہ چند روزہ زندگانی ہے، اگر ہم اس کو لہو لعب میں گزار دیں گے تو کل قیامت کے میدان میں کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے نماز دین کا ستون ہے۔ آج اگر آپ بنگلہ بنا رہے ہو، شاندار گھر بنا رہے ہو اور ٹھیکیدار نے پیلر کھڑا کر دیا ہو اور کوئی دوسرا شخص آئے کلہاڑا لے کر کے اور اسے توڑنا شروع کرے تو آپ کہو گے کہ کیوں توڑ رہے ہو؟ میں بڑی بڑی نس سے
بنا رہا ہو, بڑی محنت کی کمائی میں اس میں لگا رہا ہو, تم میرے گھر کو پیلر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ اسے تھپڑ مار کر کے بھگا دو گے, آپ اسے لڑائی جھگڑا کر لو گے, اس لیے کہ آپ کی خاطر خواہ کمائی اور آپ کی گاڑھی کمائی اس کے اندر جا رہی ہے, آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے, نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. اب اگر کوئی دین کو برباد کر رہا ہے, دین کے پیلر کو توڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں دین کے پیلر کو توڑنے والا کبھی اس کے گھر کا پیلر سلامت نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمارا گھر سلامت رہے تو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوگی, نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی. ارے میرے قوم کے نوجوانوں, یہ ایک سجدہ جو ہم رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس لیے پیشانی میں سجدے کی طرف پیدا کرو, دلوں میں نماز کی محبت پیدا کرو. جب نماز کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ, صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.